اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر حلال رزق کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطانی رستوں کی پیروی نہ کرو کہ بے شک وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اب رزق حلال کی فضیلت اور حرام کی مزمت کے بارے میں ہم چند حدیث پاک سنیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اپنی خوراک کو پاک کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی جب اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جو گوشت سود اور حرام خوری سے اگا ہوا ہو اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے پھر اس میں سے کھاتا ہے، پہنتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو، تو یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال طریقے سے مال کماتا ہے، روزی کماتا ہے، اور اس کو پھر وہاں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اور جو بندہ حرام طریقے سے رزق کماتا ہے اور ناحق جگہ پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے معزز ناظرین، ہمارے اسلاف بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام ایک مرتبہ دودھ لے کے آیا تو آپ نے وہ دودھ جو پی لیا، تو غلام نے کہا کہ حضور پہلے جب میں کوئی چیز لاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہاں سے آئی، آج پوچھا نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بتا دو۔ وہ کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایک بیمار پہ منتر پڑھا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا بندہ، اس کا معاوضہ یہ دودھ مجھے ملا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے وہ دودھ نکال دیا، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ عرض کی کہ مولا جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت اثر رگوں میں رہ گیا ہے اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے معزز ناظرین، کوشش کریں ہم حلال طریقے سے کھائیں، کمائیں۔ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے مقدر میں وہ رزق ہوتا ہے لیکن انسان جلد بازی کی وجہ سے اس کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بندہ گھوڑے پر آیا مسجد کے دروازے پر، تو وہ نماز پڑھنے گیا اور گھوڑا باہر کھڑا کر دیا۔ ایک بندے کو کہا کہ تو اس کا دھیان کرنا ہے۔ اب یہ بندہ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دل میں خیال کیا کہ میں نے اس بندے کی خواہ مخواہ ڈیوٹی لگا دی ہے، چلو اس کو میں 2 درم جو ہے وہ انعام کے طور پہ دوں گا۔ اب جو اس نے انعام کے طور پہ دینا تھا اس بندے کے لیے حلال تھا، لیکن اس نے جلد بازی کیا کی کہ گھوڑے کو وہاں چھوڑا اور کاٹھی جو تھی وہ چوری کر کے بازار میں 2 درم میں بیچ دی۔ تو اب یہ بندہ بازار میں نئی لینے کے لیے گیا، جب پہلی دکان پہ پہنچا تو وہی کاٹھی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ ابھی ایک بندہ آیا ہے 2 درم میں مجھے دے کے گیا ہے۔
تو اس نے پھر وہ دکاندار سے خرید لی اور کہنے لگا کہ یہ جلد بازی کی وجہ سے اس نے حلال رزق کو حرام کر دیا۔ میرے ناظرین، ہم سب حلال رزق کھانے کمانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔